बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामिल को समझने के बाद आपने नहव में पहले अवामिल को समझा, जिसकी तीन किस्में थी: अस्माए आमिला, हुरूफ आमिला और अफ़आल। इन तीनों किस्मों को आपने तरतीब के साथ समझा और फिर हमने इनके ऊपर इजरा भी किया और बड़ी आसानी से ये हमारे दिलो दिमाग में बस गई। अवामिल को पढ़ने के बाद अभी ये अवामिल वो थे तो किसी लफ्ज पर दाखिल होकर बगैर डायरेक्ट उस लफ्ज के आखिरी एराब को बदलते थे, आखिरी हरफ के एराब को बदलते थे। अब हम यहाँ वो किस्म पढ़ने लगे हैं जिसके ऊपर आमिल खुद दाखिल नहीं होता, लेकिन आमिल जिस पर दाखिल होता है इस लफ्ज का एराब भी उस जैसा होता है। इसी को अरबी ग्रामर में ताबिया का नाम दिया जाता है। आज हम ताबे को समझेंगे, इसी की जमा है तवाबे। इंतहाई अहम तरीन सबक है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा कि तवाबे कितने हैं, कितनी किस्में हैं, कौन कौन से हैं, क्या अमल है, क्या एराब है। तवाबे ये ताबिया की जमा है। ताबे कहते किसे हैं? सबसे पहली बात, ताबे की तारीफ। ताबे हर वो दूसरा इस्म है, हर वो दूसरा इस्म है जो पहले, जिसका एराब पहले इस्म के मुताबिक हो, जिसका एराब पहले इस्म के मुताबिक हो, एक ही वजह से, और ये मुताबकत एक ही वजह से हो, एक ही वजह से। मसलन मैं मिसाल देता हूं ताकि ये बात अहसन अंदाज में समझ आ जाए। आप कहते हैं जा रजुल आलिम, आलिम आदमी आया। यहां गौर करें, रजुल ये मरफू है, आलिमुन ये भी मरफू है, तो आलिमुन ये दूसरा इसम है, इसका एराब पहले इसम के मुताबिक है। रजुल मरफू है तो आलिमुन भी मरफू है, और मुताबकत की वजह भी एक है। वो वजह क्या है? पहला इसम रजुलुन ये फाइल होने की वजह से मरफू है, तो आलिमुन भी फाइल होने की वजह से मरफू है। यानी इनको मौसूफ सिफत करके जा का फाइल बना देंगे। तो ये दूसरा इसम जिसका एराब पहले इसम के मुताबिक हो और मुताबकत की वजह भी एक हो। यानी अगर पहला इसम बतौर फाइल के मरफू है तो दूसरा इसम भी, पहला इसम दूसरा इसम, अगर पहला इसम बतौर फाइल के मरफू है तो दूसरा इसम भी बतौर फाइल के मरफू। पहला इसम मफूल बिही होने की वजह से मंसूब है, तो दूसरा इसम भी मफूल बिही होने की वजह से मंसूब, वगैरह ज़ालिक। अब ताबे की तारीफ समझने के बाद ये समझिएगा कि तवाबे की किस्में कितनी हैं। अरबी के अंदर तवाबे की टोटल 5 किस्में हैं पूरी अरबी ग्रामर में।
نمبر 1 صفت، نمبر 2 معطوف، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل، نمبر 4 معطوف، جسے آپ عطف بحرف بھی کہہ سکتے ہیں، نمبر 5 عطف بیان۔ ہر ایک کو ہم الگ الگ آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صفت، صفت کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ صفت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں پایا جائے، مطبوع یعنی موصوف میں پایا جائے۔ جیسے مثال میں ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جملہ پیش کیا، جاءنی رجل، عالم، اس مثال میں دیکھیں عالم یہ ایسا تابع ہے جو اس معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبوع یعنی موصوف میں پایا جا رہا ہے، کیونکہ علم رجل میں پایا جا رہا ہے، رجل کو موصوف کہتے ہیں اور عالم کو اس کی صفت کہتے ہیں۔ یہ صفت کی پہلی صورت ہے کہ تابع اس معنی پر دلالت کرے جو اس کے موصوف میں مطبوع میں پایا جائے۔ نمبر 2 یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے جو موصوف کے متعلق میں موجود ہو، جو موصوف کے متعلق میں موجود ہو، متعلق میں پائے جائے۔ پہلے تھا کہ موصوف کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے اس پر دلالت کرے، ابھی موصوف کے اندر نہیں بلکہ موصوف کے متعلق میں جو معنی پایا جاتا ہے اس پر دلالت کرے۔ جیسے آپ کہیں جاءنی رجل حسن وجہہ، آیا میرے پاس، آیا میرے پاس ایسا شخص جس کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اب اس مثال میں غور کریں، یہ حسن صفت ہے لیکن اس معنی پر دلالت کر رہی ہے جو موصوف میں نہیں بلکہ موصوف کے متعلق یعنی چہرے میں پایا جا رہا ہے۔ چہرہ حسین ہے، رجل کے خوبصورتی پر دلالت نہیں بلکہ اس کے چہرے کی خوبصورتی پر دلالت کر رہا ہے۔ صفت کی اس تعریف سے ہمیں معلوم ہوا کہ صفت کی عربی میں 2 قسمیں ہیں، جس کو میں ذرا مزید آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک صفت وہ ہے جو موصوف میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، ایک صفت وہ ہے جو موصوف کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ صفت کی پہلی قسم کو کہتے ہیں صفت بحال موصوف، صفت بحال موصوف۔
دوسرے کو کہتے ہیں صفت بحالی متعلق موصوف. پہلی وہ صفت جو اپنے موصوف میں پائے جانے والے معنی کو بیان کرے، اسے کہتے ہیں صفت بحالی موصوف، یا اختصار کے ساتھ صفت بحالی ہی بھی کہتے ہیں. نمبر دو، یہ صفت اپنے موصوف کے متعلق کی حالت کو بیان کرے، اس میں پائے جانے والے معنی کو بیان کرے، اس کو کہتے ہیں صفت بحالی متعلق الموصوف. ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں میں. جیسے آپ کہتے ہیں ذهب ولد صالح، نیک لڑکا چلا گیا. اب صالح نے اس معنی پر دلالت کیا ہے، یعنی نیکی، نیک، جو اس کے موصوف ولد میں پایا جا رہا ہے. نیک لڑکا ہے، کوئی اور نہیں، اسے کہتے ہیں صفت بحال الموصوف. دوسرا آپ کہتے ہیں ذهب ولد صالح ابوہ، ایسا لڑکا چلا گیا جس کے ابو نیک ہیں، جس کے والد نیک ہیں. اب یہاں غور کریں، صالح ولد کی صفت ہے، لیکن اس نے اپنے موصوف کے اندر موجود معنی کو، نیکی کو بیان نہیں کیا، بلکہ موصوف کے جو متعلق ہے نا اس کا والد، اس میں موجود نیکی کو بیان کیا ہے کہ اس کا والد نیک ہے، لڑکا خود نیک نہیں. اسے کہتے ہیں صفت بحالی متعلق الموصوف. جب آپ نے صفت کی ان دو قسموں کو سمجھ لیا، گویا صفت بحالی موصوف کیا ہے؟ وہ صفت ہے جو اپنے موصوف میں موجود معنی کو بیان کرے، جو اپنے موصوف میں موجود معنی کو بیان کرے. اور صفت بحالی متعلق الموصوف کیا ہے؟ وہ صفت جو اپنے موصوف کے متعلق میں موجود معنی کو بیان کرے. اب ان دونوں کے احکامات ان کو بھی سمجھیں، وہ الگ الگ ہیں. صفت کی یہ جو پہلی قسم ہے، اس میں اس کا حکم کیا ہے؟ صفت موصوف کے ساتھ صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہو. صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہو، لیکن بیک وقت 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. بیک وقت، ایک ہی وقت میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. جیسے اس کی میں آپ صحیح انداز میں وضاحت کر کے سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد صفت بحالی متعلق موصوف کو آپ سمجھیں گے. وہ 10 چیزیں کیا ہیں، ان کے گروپ دیکھ لیں. پہلی چیز تعریف و تنکیر. نمبر 2 تذکیر و تانیث. نمبر 3 افراد، تثنیہ
जमा। नंबर 4 रफा, नसब, जर यानी एराब। अब इनमें से बैक वक़्त, इनमें से एक चीज हो, इनमें से एक चीज हो, इनमें से 4 ग्रुप है ना, तो बैक वक़्त 4 चीजें पाई जाएंगी। तो तौर मिसाल के समझिएगा, आपने अभी मिसाल समझी, जा अनी रजुलुन आलिम। यहां गौर करें, पहली रजुलुन नकीरा है तो आलिमुन नकीरा है, पहली चीज पाई गई। रजुलुन मुदक्कर है तो आलिमुन मुदक्कर है, ये दूसरी चीज। रजुलुन मुफरद है, आलिमुन मुफरद है, ये तीसरी चीज। रजुलुन मरफू है, आलिमुन मरफू है, ये चौथी चीज। बेक वक़्त 4 चीजें पाई गई, तो अब इनका मौसूफ सिफत बनना सही है। ऐसे ही एक और मिसाल समझ लें। आप कहते हैं नामल नामत तालिबुल मुजतहिदु, मेहनती तालिब इल्म सो गया। यहां आप देखें, तालिब मारिफा है तो अल मुजतहिद मारिफा, ये मुजक्कर तो ये मुजक्कर, ये मुफरद तो ये मुफरद, ये मरफू और ये मरफू। ये बैक वक़्त 4 चीजों का पाया जाना जरूरी है इन 10 चीजों में से। ये तो हो गया सिफत बिहाली मौसूल। लेकिन जो सिफत की दूसरी किस्म है, सिफत बिहाली मुताल्लिक़ मौसूल, वहां 10 चीजें नहीं है बल्कि 5 चीजें हैं। दूसरी किस्म सिफत बिहाली मुताल्लिक़ी मौसूल, यहां बैक वक़्त 10 चीजों का नहीं बल्कि 5 चीजों, इसमें सिफत 5 चीजों में अपने मौसूफ के मुताबिक हो। 5 चीजों में, उनमें से बैक वक़्त एक ही वक़्त में 2 चीजों का पाया जाना जरूरी है। एक ही वक़्त में 2 चीजों में मुताबकत जरूरी है। वो 5 चीजें हैं क्या, पहले उन्हें समझ लें। वो 5 चीजें ये हैं। नंबर 1, ग्रुप 2 हैं, चीजें 5 है। पहला ग्रुप है तारीफ व तनकीर, दूसरा ग्रुप है एराब का, रफा, नसब, जर। इनमें से बैक वक़्त 2 का पाया जाना जरूरी है, एक इसमें से और एक इसमें से। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जानी रजुलुन आलिमुन अबूहु। अब देखें, आया मेरे पास ऐसा शख्स जिसकी अब्बू आलिम है। रजुलुन नकीरा है तो आलिमुन नकीरा है, रजुलुन मरफू है तो आलिमुन भी मरफू। बस ये 2 चीजों को हमने देखना है। अगर कहीं मुज़क्कर मुअन्नस होने में फर्क हुआ कोई बात नहीं, इफराद तस्निया जमा में फर्क हुआ तब भी कोई बात नहीं। तो ये सिफत की 2 किस्में थी तो मैंने आपके सामने बयान की, सिफत बिहाली मौसूफ और सिफत बिहाली मुताल्लिक़ मौसूफ। सिफत बिहाली मौसूफ 10 चीजों में मुताबकत बैक वक़्त 5 का पाया जाना जरूरी। बिहाली मुताल्लिक़ मौसूफ 5 चीजों में बैक वक़्त 2 का पाया जाना जरूरी। इंतहाई अहम फायदे की बात एक समझ लें, बड़ी अहम तरीन बात है। बात यह है कि अगर नकीरा के बाद जुमला खबरिया आ जाए
اس جملہ خبریہ کو نکرہ کی صفت بنانا جائز ہے، نکرہ کی صفت بنانا جائز ہے، کیونکہ جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ لیکن جب جملہ صفت بنے گا، اور یہ پہلا نکرہ موصوف بن جائے گا اور یہ مکمل جملہ بنے گا صفت۔ اب جملے کو کسی تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صفت کا موصوف کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹے، ایسی ضمیر جو موصوف کی طرف لوٹے، تاکہ ان دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو جائے۔ جیسے ابھی مثال میں نے آپ کو دی، جاءنی رجل ابوہ عالم، یہاں غور کیجئے گا، رجل یہ موصوف ہے لیکن نکرہ ہے، ابوہ یہ مبتدا ہے، عالم اس کی خبر، یہ مکمل جملہ نکرہ کے بعد آیا تو یہ صفت بنے گا۔ اب یہاں کہاں ہے ضمیر؟ یہ ابو ضمیر، یہ موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اپنے موصوف کی طرف۔ تو معلوم ہوا نکرہ کے بعد جب جملہ خبریہ آئے گا، چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ، تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جبکہ معرفہ کے بعد اگر جملہ آئے، خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، یہ اکثر ذوالحال اور حال بنتے ہیں۔ امید کروں گا موصوف صفت کے حوالے سے آپ صفت تابع کو پہچان چکے کہ صفت کیا ہے۔ نمبر 2، صفت کی اقسام کو پہچان چکے۔ صفت کی اقسام کیا ہے۔ نمبر 3، صفت موصوف صفت میں مطابقت۔ وہ جان چکے کہ کتنی چیزوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر آخر میں ایک فائدے کی بات کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بن سکتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ موصوف صفت کے حوالے سے آپ باتیں اچھی طرح سمجھ چکے ہوں۔ پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، اگر ہم اس کا کچھ اجرا کرتے ہیں۔ جی پڑھیے گا شہید الرحمان بھائی۔ ہاضا جی آگے کس طرح؟ آذان ہزار منزلان ضیقان، ضیقان، ترجمہ کیجئے گا۔ یہ دو منزل تنگ ہے۔ موصوف صفت میں جی ترجمے کا آغاز صفت سے کیا جاتا ہے، پھر موصوف کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جی یہ ایسے دو منظر ہے جو تنگ ہے۔ نہیں، یہ دونوں تنگ گھر ہیں۔ تنگ منظر، پہلے تنگ کا ترجمہ کریں گے، پھر منزل یعنی گھر کا۔ اب جی یہاں بتائیے گا کون سا تابع ہے؟ جی ضیقان تابع ہیں۔ ضیقان یہ تابع ہے۔ تابع کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ دوسرا اسم جو پہلے اسم کی تابع ہو۔ ہر وہ دوسرا اسم جو اعراب میں پہلے اسم کے مطابق ہو، ایک ہی وجہ سے، جی ایک ہی وجہ سے۔ اعراب میں مطابقت اور
دونوں کے اعراب کی وجہ ایک. جی بتائیے گا یہاں کون سا اسم کس کے تابع ہے؟ جی زیکانی جو ہے منزلانی کی تابع. ماشاء اللہ. یہ دوسرا اسم ہے کہ پہلے اسم کے تابع ہے. دونوں کا اعراب ایک ہے. جی کیسے؟ جی دونوں تثنیہ ہے اور حالت رفع میں ماشاء اللہ. مرفوع ہے دونوں. اور ان دونوں کا مرفوع ہونا کس جی وجہ سے ہے؟ جی خبر کی وجہ سے. ماشاء اللہ، خبر ہونے کی وجہ سے. جی بتائیے گا کہ یہ تابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ تابع کی دو قسمیں، یعنی بہاری ہی اور بہاری متعلی کی ہی. تابع کی 5 قسمیں ہیں. جی جی 5 قسمیں، اور ان میں سے اول قسم ہے موصوف صفت. یہ ان 5 قسموں میں سے یہاں کون سی قسم ہے؟ جی اول قسم صفت کی ہے. صفت ہے. بتائیے صفت کسے کہتے ہیں؟ جی صفت وہ دوسرا اسم ہے جو پہلے اسم کی. صفت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے موصوف یا موصوف کے متعلق میں پائے جائے. جی اب بتائیے کہ یہاں اس نے کس معنی پر دلالت کیا؟ وہ موصوف میں پایا جا رہا ہے یا موصوف کے متعلق میں؟ جی موصوف میں پایا جا رہا ہے. ہاں، منزلہ موصوف میں پایا جا رہا ہے. تنگ گھر ہے، کوئی اور چیز نہیں. جی صفت کی کتنی قسمیں ہیں پھر؟ جی دو قسمیں، بہاری ہی بہاری متعلی کی ہی. یہاں صفت کی کون سی قسم؟ اول قسم یعنی بحال ہی ہے. صفت بحال موصوف. صفت بحال موصوف کتنی چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے؟ جی ٹوٹل 10 قسمیں، لیکن بوقت یہ 5 چیزوں میں. ایک ہی وقت میں 4 چیزوں کا پایا جانا بھی ہوتا ہے. 4 چیزوں کا پایا جانا. اور 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تعریف و تنکیر. جی تعریف و تنکیر و تذکیر و تنیس. تذکیر و تانیث. اور جی واحد تثنیہ و جمع. افراد، تثنیہ افراد اور جمع. جمع. رفع نصب جر. اب بتائیے گا تعریف و رفع نصب تنکیر میں جر. سے یہ دونوں معرفہ ہیں یا نکرہ؟ جی دونوں نکرہ ہے اور مذکر مؤنث میں مرفوع بھی ہیں، مذکر ہیں. افراد، تثنیہ، جمع میں اور تثنیہ ہے. رفع نصب جر میں مرفوع ہے. مرفوع. ماشاء اللہ.